بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت میں توسیع پر آج بالآخر اڈیالہ جیل سے عمران خان کا پہلا تکڑا بیان آ گیا ہے۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا آج اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا ہے۔ ایک جج بھی جسٹس امین الدین خان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، لیکن آئینی بینچ تشکیل پا گیا اور آئینی بینچ کے اندر کون کون سے ججز شامل ہیں، مخصوص نشستوں کا کیس سننے والے اور حکومت کے حق میں فیصلہ دینے والے کون کون سے ججز ہیں، تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس پورے معاملے کے اندر اصل گیم کیا پڑی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ہی اب جو ہے وہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان اس سارے معاملے کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو بہت سارے دوست کمنٹ کر رہے ہیں اتفاق سے، چونکہ میں مسلسل ٹریولنگ کے اندر ہوں اور جس جگہ پہ موجود ہوں وہاں پہ باہر ویڈیو بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں گاڑی کے اندر ہرگز بعض لوگ منفی بھی کمنٹ کرتے ہیں۔ یہ مقصد میرا گاڑی دکھانا نہیں ہوتا، میں اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا جو ہے وہ طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ سے زیادہ نعمتوں سے مالا مال کرے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ ہرگز منفی مقصد نہیں ہوتا، اور اس کو مجبوری یا پازیٹیو جو ہے وہ لیا کریں۔ اچھا، اب آج دیکھا کہ جو حکومت کا اس وقت تک ایجنڈا ہے وہ تقریباً پورا ہو رہا ہے۔ اس کے سامنے جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کی عوام نے بڑی وفا کی۔ 8 فروری کو ووٹ بینک کے اندر بڑا اضافہ ہوا، 2/3 اکثریت سے جتوایا، لیکن اس ملک کے ادارے اور جو موجودہ نگران حکومت تھی، الیکشن کمیشن ایک پورا کمبینیشن تھا، قاضی فائز عیسیٰ اس کے اندر سہولت کار تھے، تو یہ حکومت تحریک انصاف کو نہیں لینے دی گئی۔ لیکن اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ملک کے اندر جمہوریت ہوتی، آئین ہوتا، قانون ہوتا، تو پھر یہ تماشا نہیں بننا چاہیے تھا۔ لیکن اس ملک کے اندر رول آف لا چونکہ نہیں ہے، تو 75 سالوں سے یہی سرکل جو ہے اب وہ چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حکومت نے کل تیزی کے ساتھ کچھ قوانین پاس کیے، اس کے اندر آرمی چیف کی توسیع کا جو معاملہ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا، بلکہ قانون بنا دیا گیا اور 5 سال مدت کر دی، اور پھر جو عمر کی حد ہے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کا اس معاملے کے اندر جو جواب ہے وہ بڑا مدھم ہے۔ جو باہر لیڈرشپ ہے وہ کمزور دکھائی دیتی ہے، کچھ لوگ کمپرومائز کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ڈر اور خوف کی فضا ہے، تو اسی تناظر کے اندر بات کی جا رہی ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، لیکن آج بڑا انہوں نے افسوسناک رد عمل دیا ہے۔ یعنی تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور سیکرٹری جنرل جو بیان دے رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر پارٹی کا بیانیہ ہوتا ہے، تو اس وقت بظاہر عمران خان کا بیانیہ اور ہے، اور تحریک انصاف کی جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے اس کا بیانیہ اور ہے۔ میں آپ کو ابھی ثابت کر کے دیتا ہوں۔ اب جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدت ملازمت میں توسیع افواج پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس نوعیت کی قانون سازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہو گیا، ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ درپردہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت کے اندر توسیع ہے، تحریک انصاف کی باہر بیٹھی ہوئی جو قیادت ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، یعنی اس کی مخالفت نہیں کر رہی، لیکن جیل کے اندر جو بیٹھا ہوا عمران خان ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ میں عمران خان صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھی جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ اب اس کے اندر جو عمران خان کا بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کو ملک پر مسلط قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں بھی چیونٹیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ یہ آج انہوں نے ایکسٹینشن مافیا قرار دیا ہے، یعنی یہاں پہ عمران خان کا اتنا سخت اور تکڑا یہ جواب آیا، لیکن باہر بیٹھی ہوئی جو لیڈرشپ ہے ان کا بیان ایسے ہے کہ انہوں نے اس کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ سرنڈر کیا ہے۔ اچھا، ملک پر قبضہ مافیا اور ایکسٹینشن مافیا کا تسلط ہے جو اپنے اقتدار اور قبضے کو طول دینے کے لیے ہر ایک ہتھکنڈا اپنا رہے ہیں، جس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون، اور نہ ہی سیاسی اخلاقیات اجازت دیتی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم اور ایکسٹینشن کے لیے کی گئی قانون سازی اسی کا حصہ ہے۔ عدالتوں اور پارلیمنٹ کو بھی روندا جا رہا ہے، اور عوام کو بھی۔ جو ایکسٹینشن دی گئی جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کے حقوق کا قتل ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر جو بیان دیا ہے اس نے
یہ جو ایکسٹینشن، یہ توسیع، اس کو جمہوریت اور آئین کا قتل قرار دیا ہے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ اندرونی معاملہ ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں عمران خان کہ قوم اپنے لیے کھڑی ہو اور منظم ہو کر پرامن احتجاج کریں، کیونکہ جب تک ملک میں انصاف کا انقلاب نہیں آئے گا تب تک جمہوریت نہیں ہوگی۔ انصاف کا انقلاب لانے کے لیے تمام لوگوں کو نکلنا ہوگا۔ یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کے نہیں، پورے پاکستان کی بقا اور سالمیت کا معاملہ ہے۔ تو یہ آج کھل کر ایکسٹینشن مافیا قرار دیا عمران خان نے، اور باہر بیٹھی ہوئی جو لیڈرشپ ہے ان کے بیان کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ تضاد نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یا تو یہ کمپرومائز ہے اور یا پھر کوئی نہ کوئی اندرون خانہ جو ہے ڈیل ہے اب وہ چل رہی ہے۔ اچھا، اب جو آج آئینی بینچ کی تشکیل پائی ہے اس کے اندر پہلے تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں ججز کون کون سے شامل ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر یہ اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس کے اندر یہ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی تو ویسے بتایا گیا ہے کہ وہ سیاسی عدالتی شہید بننے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ وہ یعنی امین الدین کے ساتھ ایک بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج آج اس نے ووٹ اس کے حق میں نہیں دیا۔ یعنی کم از کم یہ اتنی تو شرم ہونی چاہیے تھی جو وہاں پہ تحریک انصاف نے مخالفت کی ہے۔ لیکن یہاں پہ جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا فیصلہ 7 اور 5 کے تناسب کے ساتھ ہوا ہے۔ حکومت کو 7 ووٹ ملے ہیں اور جو مخالفت کے اندر 5 ووٹ پڑے ہیں۔ 2 پی ٹی آئی کے ہیں، 3 ججز ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوز اور شبلی فراز، انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ یعنی امین الدین جو ہے اس کو اس آئینی بینچ کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک متنازع ترین جج، قاضی کی باقیات، قاضی کا گدی نشین، اس کو اتنے عام بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا، چونکہ حکومت کی اس سے بہتر یا طاقتور حلقوں کی اس سے بہتر کوئی خدمت گزار نہیں ہو سکتا، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ کے لیے سپریم کورٹ کے 2 ججز لیے گئے ہیں۔ اس کے اندر ایک جسٹس امین الدین اور جسٹس عائشہ ملک۔ اچھا، امین الدین اور عائشہ ملک۔ سندھ سے جسٹس محمد علی مدر اور جسٹس اطہر حسن رضوی ہیں۔ بلوچستان سے جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان، جبکہ خیبر پختونخوا سے جسٹس مسرت ہلالی۔ اب ان ججز کے اندر دستخطی جو ججز ہیں، چونکہ وہ بولا جاتا ہے 4 کو۔ اب یہ کون کون سے ہیں؟ دستخطی ججز سے مراد یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا مائنڈ بغیر اپلائی نہیں کیا۔ قاضی صاحب کی دوستی میں، تعلقات میں، یا جو بھی آپ کہہ لیں، ان پر الزام یہ ہے کہ یہ اندھا دھند جو ہے وہ سائن کرتے گئے ہیں۔ اب اس کے اندر 7 رکنی بینچ میں 3 ججز نے مخصوص نشستوں میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مدر، جسٹس حسن اظہر رضوی، یہ 3 تھے جنہوں نے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ 3 ججز نے مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، جن میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم افغان، یہ 3 بھی اب آئینی بینچ کے اندر شامل ہیں، اور 6 ہو گئے۔ 7ویں جسٹس مسرت ہلالی اس وقت بیمار تھی، لیکن یہ بھی قاضی گروپ ہے اور ان کا بھی بالکل ٹریک ریکارڈ سیدھا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ آگے ریویو جب آئے گا تو یہ 4-3 کے ساتھ یہ اڑ جائے گا۔ تو مخصوص نشستیں بھی تحریک انصاف کو بغیر ملتی دکھائی نہیں دے رہی، چونکہ انہوں نے آئین اور قانون پہ تھوڑی چلنا ہے۔ اب تو یہ حکومت کی نوکری کا آپ سمجھیں کہ اکثریت، یعنی پہلے ہی جو خود حکومت جس کی ساکھ جو ہے وہ ایک اللیجیٹمیٹ ہے، تو وہ اس کی کیا بات کریں گے۔ اچھا، یہ اس وقت ججز ہیں، لیکن اصل جو واردات ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ابھی اپروو کیا گیا، ترمیمی بل رات کو، اس کے اندر جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت 3 ججز تھے، منیب اختر کو ہٹایا گیا، ان کی جگہ پہ آئینی بینچ کا سربراہ لایا گیا۔ تو اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان، یہ 3 اب آئینی بینچ جو سپریم کورٹ کا اوور آل ہے اس کے اندر یہ 3 لوگ ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت کون سا کیس فکس کرنا ہے، کیا روسٹم جاری کرنا ہے، یہ سارا یہ کریں گے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ ایک آئینی بینچ کا علیحدہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس کمیٹی کے اندر ان 7 ججز میں سے کون سے ججز شامل ہیں؟ اس کے اندر جسٹس امین الدین خان،
اس کے سربراہ ہیں آئینی بینچ کے جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عائشہ ملک. یہاں بھی 2-1 سے ہے اور دوسری طرف بھی بظاہر 2-1 سے ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے. تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں. تو سپریم کورٹ بنیادی طور پر 2 حصوں میں آج تقسیم ہو گئی ہے. یعنی عملی طور پر ایک طرف بھی امین الدین خان، دوسری طرف بھی امین الدین خان، اور اس کو امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کا مطلب اب آئین جمہوریت، سپریم کورٹ، مخصوص نشستیں، 26ویں آئینی ترمیم، یہ سب کچھ لیگل ہو گیا. اور اس پورے معاملے کے اندر پچھلے چند دنوں کے اندر سہولت کاری جس نے کی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی. تو بنیادی طور پر جو ججز ہیں انہوں نے اس سسٹم کو قبول کر لیا ہے، انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، وہ لیٹ گئے ہیں، جو بھی آپ اس کو عنوان دیں، لیکن اب سسٹم وہی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جو سسٹم اس وقت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب عمران خان نے جو پیغام دیا ہے آج، ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور دوسری طرف جو علیمہ خان ہے انہوں نے بھی یہ پیغام پہنچایا ہے کہ عمران خان نے پیغام دیا کہ انصاف کے لیے انقلاب لانا ہے. مجھے تو یہ ساری زندگی جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، مجھے یہ قبول ہے. باہر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو نظام قبول ہے، سوال کیا گیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پھر جو ہے وہ انہوں نے قوم سے مخاطب ہو کے یہ باتیں کی ہیں کہ کل اسمبلی میں جو ہوا ظلم کا نظام تھا، اسے قانونی حیثیت دے کر جائز کر دیا. 4 گھنٹے میں بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا. حالانکہ یہ 4 گھنٹے نہیں ہے، یہ تو منٹوں کی قانون سازی ہے. 4 گھنٹے میں بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا. یہ پاکستان میں عالمی ریکارڈ ہے. عمران خان نے کہا کہ آج آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، آپ سے آپ کی آزادی چھینی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو آگے حکومت اس نے جو کرنا تھا کر لیا. جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت میں جو توسیع ہے، سروسز چیف کی توسیع ہے، لیکن باقیوں کی چونکہ وہ اہمیت نہیں ہوتی، روٹین کے اندر وہ پروفیشنل ان کو سمجھا جاتا ہے. تو اب اس کے اندر عمران خان کا بیان اور ہے، تحریک انصاف کی بیر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کا بیان اور ہے، لیکن امین الدین خان کے ساتھ ایک جج بھی کھڑا نہیں ہوا. یہ ایک اس سارے معاملے کے اندر ایک نیا بھونچال ہے. چونکہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتوں کا آغاز ہو گیا ہے. اگلا کوئی لاعمل مضبوط اپوزیشن کی تحریک، وکلاء تحریک، وہ کوئی بڑی اس وقت مجھے موومنٹ نظر نہیں آ رہی. کوئی مومنٹم بنتا ہے نہیں بنتا. مولانا فضل الرحمان اتنا سخت جائیں گے نہیں. تحریک انصاف جو ہے وہ بھی باہر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ بظاہر کمزور دکھائی دیتی ہے. تو ان حالات کے اندر ایک مرتبہ پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ فتح یاب ہوئی ہے، اور موجودہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا جو بظاہر سرنڈر ہے اس نے بہت کچھ سوچنے پہ لوگوں کو مجبور کیا ہے. پاکستان زندہ باد.